کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر، آنسو ہے تیری آنکھ میں، پیروں میں زنجیر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج 5 اگست 2020 ہے اور آج کے دن کو کشمیری عوام دنیا بھر میں اور مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کشمیریوں کی تاریخ میں صرف 5 اگست ہی کا دن کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایام ایسے گزرے ہیں جن کو ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ 1931 13 جولائی کو جب 22 کشمیریوں کو شہید کیا گیا تھا سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے، وہ 13 جولائی بھی ہمارے لیے ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اکتوبر اور نومبر 1947 کا پورا مہینہ، جس میں جموں کے اندر 2,37,000 کے لگ بھگ لوگ شہید کیے گئے، ٹائمز آف لنڈن کی رپورٹ کے مطابق، وہ پورا مہینہ بلکہ پورا سال ہمارے لیے سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر 27 اکتوبر 1947 کا دن، کہ جس دن ہندوستان نے اپنی فوجیں ایئر لفٹ کی سری نگر کے اندر، وہ دن ہمارے لیے سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5 اگست 2019 کا دن، جس روز ہندوستان نے غیر آئینی طور پر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو پس پش ڈالتے ہوئے، ہندوستان کے آئین کو پس پش ڈالتے ہوئے، ہندوستان کے آئین کی بلیٹنٹ وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی بلیٹنٹ وائلیشن کی، اور یک طرفہ طور پر اس نے ان کلازز کو ایبروگیٹ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور کشمیر کے ایک حصے لداخ کو ہندوستان کی یونین بنانے کا اعلان کر دیا۔ گویا کشمیر تقسیم در تقسیم ہو گیا۔ ہمارے لیے محض یہ چند دن سیاہ دن نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے تو پوری صدی ہی سیاہ صدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن ہمارے لیے سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ ہمارے بھائی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جدوجہد آزادی میں مشغول ہیں پچھلے 70 سال سے، ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، ان سے بنیادی آزادیاں چھین لی گئی ہیں، ان کو گھروں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، ان کی جانیں، ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہی ہے، اپنے مستقبل میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بجائے وہ بندوق اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ قلم کو چھوڑ کر بندوق اپنے ہاتھوں میں اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا فیوچر ہندوستانی تسلط کے زیر اہتمام کشمیر میں نہیں ہے، چونکہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ لوگ کہ ان کے بزرگوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا گیا ہے، اور اب وہ کسی صورت بھی ان جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی قربانیوں کو نہیں بلانا چاہتے، وہ ان کی لاج رکھنا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کا یہ عہد ہے، چاہے وہ زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن وہ اپنے شہداء کی قربانیوں کی خاطر اپنی آزادی کے لیے آخری وقت تک جدوجہد کریں گے۔ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بندوق کی نوک کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ختم کر دے گا،
کشمیریوں کے حوصلے پست کر دے گا اور کشمیر کو تقسیم کر لے گا تو میرا خیال ہے یہ ہندوستان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. چونکہ آپ لوگوں کو قتل تو کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، لیکن ان کے جذبہ آزادی کو کبھی بھی بندوق کے ذریعے نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ پیسے سے اس جذبے کو ختم کر سکتے ہیں. یہ جذبہ جو ان کے اندر سما گیا ہے، ان کی جبلت کا حصہ بن گیا ہے، ان کی شرست میں چھا گیا ہے، یہ جذبہ جاری رہے گا اور وہ جاری رکھیں گے. اور کہتے ہیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تدبیر انسان کے پاس ہوتی ہے لیکن تقدیر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے. ہندوستان کو سبق سیکھنا چاہیے تاریخ سے کہ روس کتنا بڑا ملک تھا. وہ افغانستان پر چڑھ دوڑا اس کو ہڑپ کرنے کے لیے، لیکن روس کے اپنے حصے بکھرے ہو گئے اور وہ اپنی سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکا اور اس ایک ملک سے کئی ملک مارز وجود میں آئے. میرا خیال ہے ہندوستان جس روش پر قائم ہے اس روش کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ہندوستان کے اپنے حصے بکھرے ہو جائیں گے، لیکن کشمیر کو وہ غلام نہیں رکھ سکے گا. چونکہ ہر کشمیری بچے نے، ہر بوڑھے نے، ہر نوجوان نے، ہر شخص نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے قربان ہونے پر تیار ہے، اور کوئی ایسا فیصلہ کشمیریوں کو قبول نہیں ہوگا جو ان کو تقسیم کرے، جو ان کی آزادیوں کو سلب کرے اور جس فیصلے کے اندر وہ خود شامل نہ ہوں. تو میں آج کے اس موقع پر ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت دے جس کا اس نے یونائٹڈ نیشن میں وعدہ کیا ہے. میں آج اسی دن کے حوالے سے پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں اپنا جو ڈیو رول بنتا ہے وہ ادا کریں. جو کشمیریوں کی توقعات ہیں ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں. پاکستان کے عوام کی جو توقعات ہیں ان توقعات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں. اور یہی میرا میسیج بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، چونکہ کشمیری بھی انسان ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ ہیں. آزادی ان کا بھی حق ہے. جس طرح آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ہیومن رائٹس کا احساس ہے، اسی طرح آپ کشمیریوں کا بھی احساس کریں. چونکہ آج کل کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس گلوبل ولیج کے اندر اگر ایک جگہ ناانصافی ہے، اگر ایک جگہ بدامنی ہے تو پوری دنیا میں بدامنی پھیل سکتی ہے. پوری دنیا اس بے انصافی سے، ناانصافی سے متاثر ہو سکتی ہے. یہ کرونا وائرس پینڈیمک کا ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ یہ چائنا کے ایک شہر سے شروع ہوا اور اب پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو اپنی الماریوں سے باہر نکالے، اور یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو ایڈریس کرے اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے اپنا ڈیو کردار ادا کرے جس کا یونائٹڈ نیشن نے وعدہ کیا تھا اور جس مقصد کے لیے یونائٹڈ نیشن بنا تھا. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان جتنا مرضی ظلم کر لے وہ کشمیریوں کی تحریک کو دبا نہیں سکتا، چونکہ ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کشمیریوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، 1000 دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پر نمی نہ آئی. 1000 دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پہ نمی نہ آئی. کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، مگر متائے درد میں کمی نہ آئی. کشمیریوں کی تحریک میں، کشمیریوں کے جذبے میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، چونکہ وہ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں. جو انسان حق اور سچ پر ہوتا ہے وہ اس کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا. ہندوستان جو مرضی کر لے وہ کبھی بھی
اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے، ہندوستان کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گے. لہذا ہندوستان ہوش کے ناخن لے اور فی الفور کشمیر کے اندر ریفرنڈم کرائے اور کشمیر سے اپنی فوجوں کو باہر نکالے. انشاءاللہ ہم آزادی تک اپنا خون کا آخری قطرہ بہانے تک تیار ہیں اور ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے. بہت شکریہ. میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، چونکہ قوموں کی آزادیوں کی تحریکوں میں مد و جزر آتے ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن وہ تحریکیں ضرور کامیاب ہوتی ہیں، چونکہ ان تحریکوں کو وہ قومیں اپنے خون سے سینچا کرتی ہیں. اور کشمیریوں نے تو ایک صدی پر محیط تحریک کے دوران اپنی تحریک کو خون سے سینچا ہے. اب وہ کیسے اس تحریک سے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اپنی تحریک کو ترک کر دیں گے موجودہ حالات کی وجہ سے یا نامساعد مشکل حالات کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فہمی ہے. کشمیری کبھی بھی اپنے حق آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. کورونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں. کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کورونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.